مغربی ممالک خاص طور پر برطانیہ میں اسلاموفوبیا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس بنیاد پر بہت سیاست بھی ہو رہی ہے۔ اور اب ایک چونکا دینے والی ایسی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں بیٹھا ایک مسلمان شخص خود ایسا کانٹینٹ بنا رہا ہے جو اس کے اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو مغربی ممالک کے لیے ایک خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وجہ ہے صرف ڈالرز کمانا۔ صرف پیسے کی خاطر ایک شخص اپنے مذہب، اپنی شناخت، اپنی تہذیب اور اپنے ہی مذہب کے ماننے والے پرامن شہریوں کے خلاف ایک غیر ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ ناظرین، برطانیہ میں پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر سیاست فروغ پا رہی ہے، جبکہ میڈیا میں بھی مسلمانوں کا منفی چہرہ دکھائے جانے کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ برطانیہ میں فار رائٹ کی شدت پسند جماعتیں مسلسل مین سٹریم سیاست میں جگہ بنا رہی ہیں، نفرت انگیز بیانیاں پھیلا رہی ہیں، اور حالیہ کاؤنسل الیکشنز میں نائجل فراج کی ریفارم یو کے پارٹی کی حیرت انگیز کامیابیاں اس کی ایک مثال ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ جہاں برطانوی معاشرے میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی اور سفید فام نسل پرستی ہے، تو وہیں اب اس پورے معاملے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا بھی بڑا کردار سامنے آ رہا ہے۔ خاص طور پر اس حوالے سے برطانوی نیوز ویب سائٹ بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم ایک چونکا دینے والی رپورٹ سامنے لائی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی کانٹینٹ کریٹر برطانیہ میں نفرت پھیلانے والی وائرل ویڈیوز سے پیسہ کما رہا ہے، وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کر، اور فیس بک کے ذریعے نسل پرستانہ ویڈیوز پھیلا کر ہزاروں ڈالرز کما بھی چکا ہے۔ یہ شخص، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، ایسے کامیاب اکاؤنٹس چلاتا ہے جو برطانیہ کے لیے اے آئی جنریٹڈ اسلام اور مسلم مخالف کانٹینٹ پھیلاتے ہیں۔ صرف اس شخص کے ایک فیس بک پیج کی ویڈیوز کو لاکھوں بار دیکھا گیا، اور اس نے خود انکشاف کیا کہ وہ اس ایک پیج سے ماہانہ تقریباً 1500 ڈالرز کما لیتا ہے، یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 4.25 لاکھ روپے ماہانہ۔ یہ شخص بذات خود حافظ قرآن ہے اور دیگر اکاؤنٹس بھی چلاتا ہے جو قرآن کی آیات و اسلامی تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ میں خانہ کعبہ کی تصویر بطور پروفائل پکچر موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پر مبنی کانٹینٹ پھیلا کر صرف پیسے کی خاطر برطانوی معاشرے میں اپنے ہی مذہب اور ہم مذہب شہریوں کے لیے نفرت پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی ایک پاکستانی مسلمان خود ایسا کانٹینٹ بنا رہا ہے جو اس کے اپنے مذہب کو مغربی ممالک کے لیے خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وجہ ہے صرف ڈالرز کمانا۔ رپورٹ کے مطابق اس شخص کے فیس بک پیجز سے کی گئی پوسٹ خاص طور پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور لندن کے مسلمان میئر صادق خان کو نشانہ بناتی ہیں، اور انسٹاگرام اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رکھنے والی کمپنی میٹا کے ریونیو ماڈل کے ذریعے منافع کماتی ہیں۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اے آئی ٹولز کے ذریعے اب کوئی بھی کانٹینٹ کریٹر کسی بھی طرح کا وائرل کانٹینٹ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے آغاز کے بعد والے ہفتے میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایک اے آئی سے تیار کردہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس نے فیس بک اور انسٹاگرام پر تقریباً 4 لاکھ ویوز حاصل کر لیے۔ اس ویڈیو میں برطانوی وزیر اعظم کو دکھایا گیا ہے جو لندن میں اپنی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہی اسلامی لباس میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک خود پر فخر کرنے والی مسلم ریاست ہیں۔ ہمارے پاگل اور پرتشدد مسلمان تارکین وطن، جن میں مجرم اور ریپ کرنے والے بھی شامل ہیں، ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں پاکستانیوں کے لیے ایک نسلی گالی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ایسی ویڈیوز جو غلط معلومات اور اسلاموفوبیا پھیلاتی ہیں پہلے ہی عام ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر بڑی خبریں سامنے آنے کے بعد ایسی ویڈیوز بڑی تعداد میں سامنے لائی جاتی ہیں، وائرل کی جاتی ہیں اور نفرت انگیز بیانیاں بنایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ مخصوص ویڈیو غیر معمولی تھی، کیونکہ اسے پاکستان میں رہنے والے ایک دیندار شخص نے پوسٹ کیا تھا، یعنی بظاہر ایک مسلمان دیندار شخص نے پوسٹ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جب اس شخص سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کھل کر بات کی اور دعویٰ کر دیا کہ وہ اپنی کمزور انگلش کی وجہ سے ویڈیوز کے کانٹینٹ کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کے بعد اس نے کئی پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دی اور کہا کہ مجھے خبروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ویڈیوز میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا لکھا گیا ہے اور کیا نہیں لکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات غیر معمولی ہے کہ یہ شخص اتنی واضح ویڈیوز کو مکمل طور پر نظر انداز کیسے کر سکتا تھا اور کیسے اپلوڈ کر سکتا تھا۔ بہرحال جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ اب وائرل کانٹینٹ اتنی آسانی سے اے آئی کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے کہ بنانے والوں کو انگلش بولنے یا کانٹینٹ کو مکمل طور پر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس مسئلے کی بنیادی وجہ میٹا کا وہ نظام ہے جس نے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کر کے اپنی آمدنی کے لیے اے آئی سے تیار شدہ نفرت انگیز کانٹینٹ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جبکہ برطانیہ کے مسلمانوں نے اس کے نتائج بھگتے ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان کے ترجمان نے کہا
یہ انتہائی افسوسناک مثال اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ایک ایسا معاشی نظام موجود ہے جو نفرت انگیز بیانیے سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی پیسے کماتا ہے۔ لوگ آن لائن زہریلے کانٹینٹ کو پھیلا کر منافع کما رہے ہیں، جن میں وہ کانٹینٹ بھی شامل ہے جو لندن میں رہنے والے مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو جھوٹ اور نفرت کے پھیلاؤ اور اس سے مالی فائدہ اٹھانے والوں کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق اس پاکستانی کانٹینٹ کریٹر نے ایک فیس بک پیج چلایا جس کے 1,92,000 فالوورز تھے، اور اسی نام کا ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی تھا جس کے 44,000 فالوورز تھے۔ میٹا نے دونوں اکاؤنٹس اس وقت ڈیلیٹ کیے جب انہیں رپورٹ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ان اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی نسل پرستانہ پوسٹ لاکھوں بار دیکھی جا چکی تھی۔ اسی شخص کا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی موجود تھا جس کے 11,000 فالوورز تھے، اسے بھی بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس پاکستانی شخص کے میٹا اکاؤنٹس نے ایسی میمز بھی پوسٹ کی جن میں تمام مسلمانوں کو برطانیہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ گریٹ ریپلیسمنٹ نامی سازشی نظریے کو پھیلایا گیا جس کے مطابق سفید فام آبادی کی اکثریت کو منظم طریقے سے غیر سفید فام تارکین وطن کے ذریعے تبدیل کیا جا رہا ہے، اور عوامی جگہوں پر مسلمانوں کی نماز کو غلبہ حاصل کرنے کی حکمت عملی اور مغرب پر حملہ قرار دیا گیا۔ ان فیس بک ویڈیوز میں سے کئی ویڈیوز کو لاکھوں بار دیکھا گیا، حالانکہ مغربی معاشروں خاص طور پر برطانیہ میں مسلمانوں کے غلبہ پانے کی بات ایک مت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں مسلمان کل آبادی کا صرف 6% ہے، اور ان کی سب سے زیادہ آبادی لندن میں ہے، لیکن وہ بھی صرف 15% ہے۔ اس حقیقت کے باوجود AI سے تیار کردہ ویڈیوز کے ذریعے پاکستان میں بیٹھے ایک مسلمان شخص نے ہی صرف پیسہ کمانے کی خاطر اپنے ہم وطن اور ہم مذہب لوگوں کو پورے برطانیہ کے لیے خطرہ بنا کر پیش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق رابطہ کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ اس کا تمام کانٹینٹ، حتیٰ کہ پیج کا نام اور ویڈیوز کا کانٹینٹ بھی، سب AI سے تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ دوسرے پلیٹ فارم سے کانٹینٹ لے کر دوبارہ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر برطانیہ میں احتجاج وغیرہ ہو رہے ہوں تو ہمیں وہ ویڈیوز ٹویٹر یا ٹک ٹاک سے مل جاتی ہیں، اور وہاں سے لے کر فیس بک پر وہ ڈال دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ مہارتیں کیسے سیکھی تو اس نے کہا کہ اس نے دوسرے کانٹینٹ کریٹرز کو پیسے دے کر مونیٹائزیشن کے طریقے سیکھے اور یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھے۔ وہ گوگل کے AI چیٹ باٹ جیمنائی کے ذریعے برطانیہ اور امریکہ سے متعلق تازہ خبریں تلاش کرتا ہے، جن کو پھر وہ کیپ کٹ میں پیسٹ کرتا ہے، جو ایک ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول ہے۔ کیپ کٹ اس متن کی بنیاد پر خود ہی ویڈیو تیار کر دیتا ہے، اور پھر یہ شخص چیٹ GPT کے ذریعے تھم نیل بنا لیتا ہے۔ پھر پیسہ کمانے کے لیے یہ شخص میٹا کے کانٹینٹ کو مونیٹائز کرنے والے ٹولز استعمال کرتا ہے، جو زیادہ ویوز والے کانٹینٹ پر اشتہارات اور بونس کے ذریعے آمدنی دیتے ہیں۔ یعنی یہ ماڈل آمدنی کو نظریے پر ترجیح دیتا ہے اور تقسیم پیدا کرنے والے کانٹینٹ کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا الگورتھمز کے زیادہ انگیجمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کانٹینٹ کریٹرز سمجھ چکے ہیں کہ نسل پرستانہ یا حکومت مخالف بیانیے وائرل ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں، اور اسی لیے یہ زیادہ منافع بھی دیتے ہیں، چاہے اس سے نفرت پھیلے اور اپنے ہی ملک اور اپنی ہی عوام کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، مگر بس ڈالرز آتے رہیں۔ اگرچہ اس شخص کے فیس بک پیج کی بہت سی پوسٹ AI سے بنائی گئی تصاویر پر مشتمل تھی، تاہم کچھ میں حقیقی ویڈیوز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹا کر استعمال کیا گیا یا ان پر توہین آمیز کیپشنز لگائے گئے۔ ایک پوسٹ میں لندن کے میئر صادق خان کی ایک حقیقی ویڈیو استعمال کی گئی جس میں وہ برطانوی مسلمانوں کو درپیش تعصب پر بات کر رہے تھے، لیکن اس پر بھی یہ کیپشن لگا دیا گیا کہ برطانوی حکومت تو ایک مسلم خیراتی ادارے کو فنڈز دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمان خواتین اور بچوں کا ریپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رپورٹ کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلمان کسی دوسرے گروہ کے مقابلے میں زیادہ ایسے جرائم میں ملوث ہیں۔ ایک اور ویڈیو جو دوبارہ شیئر کی گئی تھی، اس میں صادق خان کو ٹریفلگر اسکوائر پر ایک افطار ڈنر میں دکھایا گیا، جس کے کیپشن میں کولونائزیشن کی ایک تقریب قرار دے دیا گیا۔ یہ سازشی نظریہ کہ مسلمان برطانیہ پر قبضہ کر رہے ہیں ان پوسٹ میں عام تھا۔ لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ایملی ڈارلنگٹن برطانوی پارلیمنٹ میں سائنس، انوویشن اور ٹیکنالوجی کمیٹی کی رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں نفرت پر مبنی کانٹینٹ کی ایک واضح مارکیٹ موجود ہے۔ جب سوشل میڈیا ہمیں مسلسل تقسیم اور غصے سے بھر دیتا ہے تو یہ نہ صرف ہمارے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ کو بدل دیتا ہے، بلکہ یہ سوچنے کے انداز کو بھی بدل دیتا ہے کہ ہمارا ملک یہاں بسنے والے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس طریقے کا اتنا کامیاب ہو جانا کہ دوسرے ممالک میں بیٹھے افراد اس سے منافع کما سکتے ہوں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور مستقبل میں تو ریاستی عناصر بھی یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک برطانوی مسلمان صحافی نے اس پاکستانی کانٹینٹ کریٹر سے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں اور اس کے مسلمانوں پر اثرات کے بارے میں سوال کیا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ درست انگلش نہیں بول سکتا
اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی پوسٹ میں کیا لکھا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اچھا وہ آپ نے مجھے بتا دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں تمام پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ایسی پوسٹ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ ویوز آ رہے ہیں، اور مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ تاہم اس شخص کی ان باتوں کے باوجود کئی توہین آمیز پوسٹ، جن میں اسٹارمر کی وہ ویڈیو بھی شامل تھی جس میں پاکستانیوں کے خلاف نسلی گالی استعمال کی گئی تھی، اس شخص کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس وقت تک موجود رہی کہ جب تک میٹا نے وہ اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ نہیں کر دیا۔ یہ پورا معاملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جنریٹو اے آئی ٹولز نے کس طرح تقسیم پیدا کرنے والے کانٹینٹ کو مکمل طور پر ایک سند بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب رکاوٹیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ ایک کانٹینٹ کریٹر کو نہ تو گرافک ڈیزائنر ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی زبان پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اے آئی کے جنریٹر میں ایک پرومپٹ لکھتا ہے اور باقی کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے آن لائن ٹیوٹوریلز کا ایک بڑھتا ہوا نظام بھی موجود ہے جو لوگوں کو نفرت پھیلا کر منافع کمانے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور اس وجہ سے مسئلہ جلد ختم ہونے والا نہیں لگتا، کیونکہ نفرت پھیلا کر، نفرت انگیز بیانیہ بنا کر، ویوز لے کر ڈالرز کمانا تو اب ایک کاروبار بن چکا ہے۔